ہیں چھپے ہوئے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا، یقولو، لیکن وہ مجھ سے یہ کہا کرتا تھا، ایک ساتھی ہوتا تھا میرا، وہ مجھے یہ کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں پھر کوئی جزا دی جائے گی، پھر کوئی بدلہ ملے گا، اس بات کو تو مانتا ہے؟ تو وہ میرا ساتھی جو ہے اس کو قیامت کا یقین کوئی نہیں تھا، آخرت کا یقین کوئی نہیں تھا، میرے اوپر وہ تعجب کرتا تھا. تو اب وہ ادھر نظر کوئی نہیں آ رہا. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، وہ کہے گا کیا تم جھانک کے دیکھو گے؟ یہاں تو نظر کوئی نہیں آ رہا، اور ویسے بھی وہ جو ہے آخرت کا انکاری تھا، تو جب آخرت کا انکاری تھا تو وہ جنت میں تو شاید آ بھی نہیں سکتا، تو وہ تو جہنم میں ہی ہوگا. ذرا جھانک کے دیکھے تو صحیح، آؤ ذرا دیکھتے ہیں جہنم میں کہ وہ جہنم میں تو نہیں پڑا ہوا ہو. فَاتَّلَعَ، پھر انہوں نے جھانک کے دیکھا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَهَنَّمِ، دیکھا اس کو جہنم کے درمیان. قَالَ، کہنے لگا، تَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ان کتا، قریب تو یہ تھا، لَتُرْدِينَ، کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. تو ایسے ایسے دلائل پیش کرتا تھا آخرت کے نہ ہونے کے، ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ کئی دفعہ میرا جو ہے دماغ خراب ہونے لگ جاتا تھا، اور میں سوچنے لگ جاتا تھا کہ کہیں واقعی تو سچا تو نہیں. لیکن یہ تو میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی کہ میں پھر بھی جو ہے تیرے شکوک و شبہات کو جھٹک دیا کرتا تھا، جو تو شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا، تیرے ڈالے ہوئے وسوسے ان کو میں جھٹک دیتا تھا، تو میں تو بچ گیا ہوں. تو دیکھ اب جہنم میں جل رہا ہے. وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّی، اگر میرے اوپر رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی پکڑے ہوا میں سے ہوتا. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ، مگر بس ہماری وہ پہلی موت. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم کو عذاب نہیں ہونا. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پر جو ہم آ گئے ہیں تو اب ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں، ہم جنت کے مستحق ہو گئے ہیں. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جو موت آنی تھی اور اس کے بعد فیصلے ہونے تھے وہ ہو چکے. لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کی مثل عمل کرنے چاہیے عمل کرنے والوں کو، یعنی وہ کام کرنے چاہیے کہ جو جنت کے طرف لے جانے والے ہوں. أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا، کیا یہ مہمانی بہتر ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا وہ زقوم کا درخت، سینڈ کا درخت. ام شجرۃ الزقوم کے نیچے لکھ لیں تخویف اخروی. تخویف اخروی. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. وہ درخت ہے کہ جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے یا جہنم کی بنیاد سے. طلعها، اس کے خوشے، كأنه رؤوس الشیاطین، وہ ایسے ہیں کہ جیسے شیطانوں کے سر ہوں. بعض مفسرین نے شیاطین سے مراد سانپ لیے ہیں کہ جس طرح سانپوں کے سر خوفناک ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے درخت کے شاخوں کے جو خوشے ہوں گے تو وہ سانپوں کے سروں کی طرح خوفناک ہوں گے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر ان کو اس میں سے کھانا بھی ہوگا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے ان کو پیٹ بھرنا پڑے گا. ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَيْهَا، پھر ان کے لیے اس کے اوپر مزید یہ ہوگا کہ کھولتے ہوئے پانی کی ملونی ہوگی، پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. پھر ان کا لوٹنا جہنم میں ہوگا کہ کھانے پینے کی دعوت ان کی یہ زقوم اور کھولتے پانی سے کروا کے پھر ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، پھر کھانے کے لیے لے جایا جائے گا، پھر آگ میں پھینکا جائے گا.
انہم الفوا آباہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا تھا، تو ان کو تو بہکا ہوا پایا، چاہیے تھا کہ خود تو ہدایت کی طرف آتے، لیکن یہ انہی کے قدموں کے اوپر دوڑتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی۔ اور البتہ تحقیق بہکے ان سے پہلے بہت سارے لوگ پہلوں میں سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، حالانکہ ہم نے ان کے اندر ڈر سنانے والے بھی بھیجے تھے، پھر دیکھ کیسا انجام ہوا ان ڈرائے ہووں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اس کے اندر نیچے لکھ رہے ہیں تخویف کے ضمن میں بشارت، تخویف کے ضمن میں بشارت، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں نا، تو جو چنے ہوئے بندے ہیں تو وہ تو اس عذاب سے بچے رہتے ہیں، تو ان کا استثناء ہو گیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اس کے نیچے لکھ لیں پہلا واقعہ، پہلا واقعہ۔ پیچھے ابتدا میں فرشتوں کا بھی تذکرہ آ گیا، پھر اس کے تھوڑا سا آگے جنات کا بھی تذکرہ آ گیا، اب یہاں سے انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تیسری جماعت جو ہے وہ انبیاء کی جماعت۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور تحقیق نوح علیہ السلام نے پکارا ہم کو، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہیں خوب پکار پہ پہنچنے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی اس بڑی گھبراہٹ سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو ہی باقی رکھا، یعنی ان کے بعد جتنی بھی انسانیت پھیلی وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہی پھیلی ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ بعد میں ساری نسل انہی سے پھیلی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑی ان پر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر، پچھلوں میں یہ بات کہ پچھلے ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، سلام علی نوح، اور پچھلے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، کہ وہ جہانوں کے اندر، کہ جس وقت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے تو علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کے لیے سلامتیوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ تو ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا، تو گویا کہ وہ تو خود عاجزیاں کرنے والے ہیں، وہ تو اپنی مدد کے لیے ہمیں بلانے والے ہیں، تو پھر وہ شفیع غالب کیسے ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک انہی کی جماعت، حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی، یعنی انہی کے عقیدے پر، انہی کے مسلک پر، لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی کہا کہ کن کی تم بندگی کرتے ہو۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کو تم چاہتے ہو؟ پس تمہارا کیا خیال ہے جہانوں کے رب کے متعلق؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، نگاہ ڈالی ایک نگاہ ستاروں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی قوم ایک میلے کی طرف جا رہی ہے، اور جاتے ہوئے ان کو بھی دعوت دی، تو انہوں نے ستاروں کی طرف ایک دفعہ نظر ڈالی۔ فقال انی سقیم، پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔
یہاں پر ستاروں کی طرف نظر ڈالی، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ستاروں کی وہ کوئی نحوست وغیرہ کے خود قائل ہوں اور وہ ستاروں سے کوئی فال لیتے ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی ستاروں سے فال نہیں لیا کرتے، ستاروں سے نحوست وغیرہ نہیں سمجھتے ہوتے، تو پھر یہ نظر کیوں ڈالی ہے؟ تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود تو وہ ستاروں کی نحوست وغیرہ کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کی جو قوم تھی نا، تو وہ قوم اس چیز کے اوپر بڑا اعتقاد رکھتی تھی کہ ستاروں سے ہم اپنا حال دریافت کریں اور ان سے جو ہے نا وہ معلوم کریں کہ ہمارے لیے یہ معاملہ کیسا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں لے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب جان چھڑانے کے لیے اگر صرف وہ اتنی بات کرتے ہیں نا کہ بھئی میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی ستاروں سے فال لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا جانا وہ آپ کو صحت دے دے تو آپ کے لیے مفید ہو جائے۔ تو انہوں نے آگے اس کی طرف جو ہے نا وہ آنا تھا اور مجبور کرنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی ان کو ٹرخانے کے لیے نا ویسے ایک دفعہ اوپر کی طرف نظر کر لی، تاکہ ان کے ذہن میں یہی ہو کہ انہوں نے فال وغیرہ لے لی ہے، کیونکہ ہمارا تو ہر کام جو ہے وہ فال کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ میرے اوپر مزید چڑھائی نہ کریں، مجھے مزید مجبور نہ کریں، یہ مجھے مزید نہ کہیں کہ پہلے ستاروں سے فال لے لیتے ہیں۔ تو صرف ان کو ٹرخانے کے لیے جو ہے نا ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھ لیا ستاروں کی سمت میں، کوئی اس میں نیت وغیرہ ایسی کوئی نہیں تھی کہ میں ستاروں سے فال لے رہا ہوں، اور پھر ان کو کہہ دیا کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تعبیر تو یہ۔ اچھا جی، دوسری تعبیر یہ کہ ممکن ہے کہ یہاں پر یہ جو ستاروں کو دیکھنے کا تذکرہ ہے یہ ایک دوسرا واقعہ جو ہے اس کا ذکر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے کہ سورج کو دیکھا تو کہا کہ بلکہ پہلے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر ستارہ گم ہو گیا، غائب ہو گیا، تو کہا کہ میں تو یہ چھپ جانے والے غائب ہونے والے کو رب نہیں مانتا۔ وہ ایک تمثیل کے انداز میں جو ہے نا قوم کو سمجھا رہے تھے۔ چاند کو دیکھا، اس کو کہا کہ اس کو رب مان لوں، پھر وہ بھی غائب ہوا، اس کو بھی کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا ہے، اس کو رب مان لوں، پھر اس کا بھی انکار کیا۔ وہ اصل میں ایک تمثیل کے انداز میں سمجھا رہے تھے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اوپر دیکھ رہے تھے ستاروں کی طرف، تو ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ستاروں کی طرف ایک نظر کی، اس سے وہ والا واقعہ مراد ہو۔ اچھا جی، فقال انی سقیم، اب وہ میلے پر لے جانا چاہ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کی زندگی کے حوالہ سے تین چیزوں کے متعلق جھوٹ کے شائبے کی بات کی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو ہے وہ جھوٹ کے شائبے کی جو ہے وہ بات موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے جھوٹ بولے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جن چیزوں میں کوئی جھوٹ کا شائبہ آتا تھا وہ یہ تین چیزیں تھیں ان کی زندگی میں۔ اچھا جی، ایک یہ کہ کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اس میں جھوٹ کا شائبہ آتا ہے، لیکن بھائی تمہیں کیا پتا واقعی ان کی طبیعت خراب ہو، یا تو قرآن نے یہ کہا ہو نا کہ تھے چنگے بھلے پھر بھی کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، تو پھر تو بنے گا جھوٹ۔ تو جس وقت قوم ایک شرکیہ میلے کی طرف بلا رہی ہے، نبی کو دعوت دی جا رہی ہو شرکیہ افعال کی، کیا نبی کو ذہنی پریشانی اور ٹینشن نہیں لگے گی؟ اور یہ ٹینشن جو ہے یہ تو خود ایک بیماری ہے، تو اور اگر کوئی خرابی، کوئی کمزوری، کوئی طبیعت کی خرابی نہیں بھی تھی نا، تو کم از کم یہ ٹینشن تو تھی کہ یہ مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس سے بھی جو ہے نا وہ طبیعت کے اوپر پریشانی تو ہو جاتی ہے۔ اب بیمار کا یہی تو نہیں نا مطلب ہوتا کہ بندہ اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، تھوڑی بہت بھی طبیعت خراب ہو
ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نزلہ وغیرہ لگا ہو، کچھ سر درد وغیرہ ہو، کچھ ہو، تو انہوں نے کہہ دیا میں بیمار ہوں. تو اس کو جھوٹ بنانا تو وہ غلط ہے. یہ یا تو آپ کوئی ایسی دلیل لاؤ نا کہ نہیں وہ بالکل پورا ڈاکٹروں سے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ لے لیا ہوا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی خرابی کمزوری نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا، تو پھر تو اس کو جھوٹ بنائے. دوسرا، مصر کے اندر اپنی بیوی کے لیے بہن کا لفظ استعمال کر دیا تھا بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے. تو وہ اسلامی بہن، دینی بہن تو تھی اور رشتے کے اندر کزن بھی تھی، تو اس دوسرے رشتے کا ذکر کر دیا. تو بعض اوقات کسی چیز کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا رشتہ اگر ذکر کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دینی بہن کا رشتہ ذکر کر دیا تو بس ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جھوٹ والی چیز نہیں بنتی. اچھا جی، ہاں، تیسرا موقع کون سا تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے؟ جی آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ہاں، بتوں کو توڑنے والا. ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ بڑے بت کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کلہاڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی بتوں کو توڑ کے، تو وہاں پر بھی کہ یہ بڑا جو ہے آلہ قتل اس کے پاس موجود ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھ لو نا اگر بول سکتا ہے. تو وہاں پر بھی تعویل ہے. تو یہ بہرحال جھوٹ نہیں ہے، سب کی جو ہے نا وہ تعویل موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے صدیق النبیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ سچے تھے، نبی تھے. اور نبی سارے ہی سچے ہوتے ہیں، نبی سارے ہی سچے ہوتے ہیں، لیکن جس نبی کو خاص طور پر اللہ نے صدیق بھی کہا ہو تو اس کی زندگی میں جو ہے وہ جھوٹ کبھی آ ہی نہیں سکتا. تو یہ صرف شائبہ جو ہے وہ ان تین چیزوں کے اندر ہے، تو لیکن حقیقت میں ان میں بھی جھوٹ کوئی نہیں ہے. اچھا جی، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ لوگ حضرت ابراہیم سے پیٹھ دے کے چلے گئے. فَرَاغَا إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، جا گھسے ان کے معبودوں میں. فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، جب ادھر گئے نا تو جو یہ بڑے بڑے ان کے پجاری تھے نا، انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جو بت ہیں نا، یہ جن جن بزرگوں کے ہم نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کی روحیں رات کو ان بتوں میں آ جاتی ہیں، اور رات کو پھر یہ ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور رات کو یہ کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں. تو تمہیں چاہیے کہ کھانے ان کے لیے پیش کیا کرو روزانہ. ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ تمہارے معبود آئیں اور کھانا سامنے موجود نہ ہو تو ان کو غصہ آ جائے. اصل میں رات کو کھانا انہوں نے خود ہوتا تھا پجاریوں نے، تو لوگوں میں بھی مشہور کیا تھا کہ رات کو جو ہے نا یہ ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں اور کھانے بھی کھاتے ہیں. جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ہم صرف اکیلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم سے باتیں کرتے ہیں. یہ لوگوں میں مشہور کیا ہوا تھا. فائدہ اس سے یہ اٹھاتے تھے کہ کھانے بھی پیش ہو جاتے روزانہ، رات کو سکون سے وہ کھاتے رہتے، اور پھر نئی نئی فرمائشیں بھی صبح ہوتی. یار تیری کھانے میں راتی خدا صاحب نے پسند نہیں کیتا، کوئی یار کی پکا لینی، دال پکا لینی، نہیں مرغ مسلم ہونا چاہیے سی، تو دال پکا لینی، یہ کوئی پسند نہیں کیتا خدا صاحب نے. کل کوئی نہ لے آئی، کوئی اچھی چیز لے آئی. یار تیرے کھانے تے نمک بڑا گھٹ دسیا سانوں نہ، صحیح طرح پکایا کرو نا. معبوداں واسطے تسی پکانا ہے، تسی اپنے گھر واسطے تو لاپرواہی کریا کرو، معبوداں واسطے تے لاپرواہی نہ کریا کرو. تو وہ اس طرح کی روزانہ جو ہے نا وہ شکوے فرمائشیں کہ رات کو ہم سے بول کے ہمیں بتاتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب ادھر پہنچے نا تو ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھانے پڑے ہیں، کھاؤ نا ان کو، تو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اللہ، ما لکم لا تنطقون، میں نے تو سنا تھا کہ تم کھانے کھاتے ہو جب تنہائی میں ہوتے ہو. میں اچانک آیا ہوں، کھانا تو اسی طرح پڑا ہے، کافی دیر تو تم تنہا تھے، کھایا تم نے ہے کوئی نہیں، ایک لقمہ بھی کوئی نہیں کام ہوا، اور پھر جواب بھی نہیں دے رہے ہو. میں بات کر رہا ہوں، کم از کم جواب تو دو. وہ تمہارے وہ پجاری تو کہتے ہیں کہ یہ جواب بھی دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں،
تو جواب تو دو نا، کیوں نہیں کھائے تم نے؟ کیا ہو گیا؟ آج قبض ہو گئی ہے، کوئی پیٹ خراب ہوا ہے، کھانے کو دل نہیں ہو رہا، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اللہ. لیکن وہ کدھر سے بولیں؟ فراغ علیہم، پھر حضرت ابراہیم ان کے اوپر گھسے، ضرباً بالیمین، ہاتھ سے مارتے ہوئے، فاقبلوا الیہ یزفون، گھبرائے ہوئے وہ لوگ حضرت ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے. یعنی جس وقت وہ واپس آئے، دیکھے کہ ہمارے معبودوں کی تو مٹی پلید ہو گئی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم ہی کر سکتے ہیں. ان کے پاس آگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یہی تو چاہتے تھے کہ میرے پاس آئیں اور میری بات سنیں. قالا اتعبدون ما تنحتون، کہا کہ تم ان کی بندگی کرتے ہو کہ جن کو خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم، اللہ ہے کہ جس نے تم کو تخلیق کیا ہے. وما تعملون، اور جن کو تم بناتے ہو، جن کے مجسمے تم بنا بنا کے رکھتے ہو، ان معبودوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے. جن پیروں کے، جن ولیوں کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، جن کو معبود باطل بت نے بنایا ہوا ہے، تو وہ پیروں کو بھی تو پیدا اللہ نے کیا، ان ولیوں کو بھی پیدا اللہ نے کیا. اور یہ جو مجسمے بنے ہیں، ان کے پتھر بھی تو اللہ نے بنائے ہیں. جن کو تم تراش تراش کے مجسمے بنا رہے ہو، تو تمہارا بھی خالق اللہ، تمہارے معبودوں کا بھی خالق اللہ. قالوا ابنوا لہ بنیانا، دلیل کے ساتھ تو جواب ہے کوئی نہیں تھا. کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، بڑی ساری عمارت جس کے اندر آگ سلگائی گئی اور بہت تیز آگ بھڑکائی گئی. تو پہلے وہ عمارت بنائی گئی، پھر اس کو ڈال دو آگ کے اندر. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ایک داؤ کا ارادہ کیا، ہم نے ان کو نیچے کر دیا، آگ کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام محفوظ نکل آئے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تو میں اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اللہ میری رہنمائی کرے گا کہ کدھر جانا ہے. رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی. فلما بلغ معہ السعی، یہ خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق. وہ بچہ جس وقت ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر تک پہنچا، کالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، آپ کے اوپر بڑے بڑے امتحانات آئے ہیں. یہ جو امتحان یہاں پر ذکر ہے، اس سے پہلے اسی بچے کے حوالے سے ایک اور امتحان بھی ہے کہ بالکل ابھی یہ بچہ چھوٹی عمر کا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ شہر سے باہر چھوڑ آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے فلسطین میں، فلسطین کے شہر ہیبرون میں، اور جگہ باقاعدہ بتائی گئی. یہ نہیں کہ بس شہر سے تھوڑا سا باہر چھوڑ کے آ جانا ہے، جگہ بتائی گئی باقاعدہ خانہ کعبہ والی، مکہ والی، کہ وہاں پر مکہ کے مقام پر چھوڑ کے آنا ہے. کوئی بہت نزدیک کا مقام نہیں ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. چھٹی کے پیغام آنا شروع ہو گئے. چلیں کرتے ہیں. اچھا جی، تو اب یہ بچہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں ہے، یہ ادھر مکہ کے اندر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر ہے، کبھی کبھی ادھر جاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ایک جدائی کا جو ہے دور سہ رہے ہیں،
اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس واقعہ سے پہلے کبھی گئے بھی ہیں کہ نہیں. اس واقعہ کے بعد جانا تو احادیث میں ثابت ہے، لیکن کیا اس سے پہلے بھی کبھی گئے تھے یا اسی وقت جانے کا حکم ہوا تھا پہلی دفعہ، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے یہ پہلی دفعہ ہی حکم ہوا ہو. اب ایک بچہ جو کہ بڑھاپے میں پیدا ہوا، جس کو بڑی دعائیں مانگ کے لیا تھا، بڑھاپے کی عمر میں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے بچہ، تو اس بچے کو ابھی تھوڑی عمر کا ہے وہ، جس کو پنجابی میں ہم کہیں کہ ابھی تو اس کو دیکھنے کے چاؤ بھی نہیں پورے ہوئے، تو اس کو جو ہے وہ بیابان میں چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، اور تب سے وہ بچہ بیابان میں ہے. اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اس بچے سے ملاقات کا، لیکن ملاقات بھی ایسے ہونی ہے کہ جا کے اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں جب سے اس کو چھوڑ کے آئے ہیں ایک دفعہ بھی ملاقات کے لیے جانے کی اجازت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور اب اگر اجازت ہوئی بھی ہے اس بچے کے پاس جانے کی تو اس حال میں ہوئی ہے کہ ساتھ دل میں یہ ہے کہ جا کے بچے کے گلے پہ چھری چلانی ہے. یہ بچہ کوئی گھر میں موجود نہیں تھا، بچہ سینکڑوں میل دور تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اتنا فاصلہ طے کر کے لمحہ بلمحہ کتنی دقت اور تکلیف ہوگی دل میں کہ میں بچے کے پاس جا رہا ہوں. دور سے بچے کے پاس اور والدین جاتے ہیں تو تحفے لے کے جاتے ہیں، اور یہ والد جو جا رہا ہے تو یہ جا کے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو بڑی دقت ہوگی، بڑی دل میں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی استقامت ہے نا، اللہ کا نبی ہے، اتنا ثابت قدم ہے کہ چلے جا رہے اور جا کر پھر بیٹے کو جو ہے نا وہ بات بھی ذکر کر دی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. خواب ہی دیکھا تھا نا، تو خواب کی تو کئی تعویلیں بھی تو کی جا سکتی تھی نا، کون سا واضح حکم جو ہے اللہ نے دیا تھا، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، انہوں نے کوئی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بس جو میں نے دیکھا ہے میں نے اسی پر عمل کرنا ہے. بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ کالا، بیٹا جو ہے اگرچہ باپ کی تربیت کے اندر نہیں رہا لیکن حضرت حاجرہ کی تربیت میں تو رہا ہے، اور اولاد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور مستقبل میں یہ نبی بھی بنایا جانے والا ہے. تو بیٹا بھی ایسا سعادت مند ہے کہ اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. فلما اسلما، جب دونوں نے بات مان لی، ابراہیم سے جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بل اس کو لٹا دیا. یہ جو سامنے کا حصہ ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں، پیشانی جو ہے سامنے کی. جبین یہ کمپٹی کو کہتے ہیں، سائیڈ والا جو حصہ ہے. جس وقت جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو جانور کو بھی ایک پہلو کے بل لٹاتے ہیں اور پھر اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا. کئی لوگ جو ہے نا وہ جبین سے سمجھ لیتے ہیں پیشانی، حالانکہ یہ جبہہ ہے، یہ جبین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ الٹا لٹایا. کیوں الٹا لٹایا؟ کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں اس کی شکل دیکھوں گا تو میرے اوپر ترس جو ہے وہ غالب نہ آ جائے، ہو سکتا ہے میرا ہاتھ کانپ جائے، میں نہ کر سکوں. بھائی اللہ کا وہ استقامت واد کا پہاڑ بندہ جو اتنی دور سے ذبح کرنے کے لیے آ رہا ہے، آخر پہ اس کے نمبر کیوں کم کر رہے ہو؟ کہ وہ جو اس کو خیال آ گیا کہ کہیں ترس نہ آ جائے، آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی. تو یہ سارے نمبر کم کرنے والی باتیں ہیں. انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ جس طرح لٹانا ہوتا ہے پہلو کے بل اس طرح لٹایا ہے، کوئی الٹا نہیں لٹایا. اور الٹا لٹا کے ذبح کرنا، اوپر سے چھری چلانا، کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ شاہ رگ تو آگے ہوتی ہے اور آگے سے شاہ رگ پر جب سب سے پہلے چھری چلتی ہے احساسات ختم ہو جاتے ہیں. جانور کی بھی جب شاہ رگ پر چھری چلتی ہے اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، اس کو درد ختم ہو جاتی ہے. باقی جو اس کا تڑپنا ہوتا ہے نا تو وہ تڑپنا اس کا خون باہر آنے کے لیے وہ ایک رد عمل کے انداز میں ہوتا ہے.
وہ تکلیف کے طرف نہ نہیں ہوتا، تکلیف اس کی تکلیف والی حص ہی ختم ہو جاتی ہے شاہ رگ کو کاٹنے کے ساتھ۔ اب اگر ابراہیم علیہ السلام اوپر سے جو ہے چھری چلاتے ہیں گردن کے پچھلی حصے سے، تو وہ تو شاہ رگ آخر پہ کٹے گی، پھر تو بچے کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی مسلسل جب تک شاہ رگ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے پہلو کے بل، اسی طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ لٹا کے جو ہے گرے پہ چھری چلائی ہے۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بدلہ تو یہاں پر ذکر ہی کوئی نہیں ہوا کہ بدلہ کیا ملا، تو اللہ رب العزت نے بدلے کا اشارہ کر دیا، لیکن وہ بدلہ ہے ایسا کہ جو انسانوں کو جو ہے اس کا اطلاع اللہ نے دینی مناسب ہی نہیں سمجھی۔ اتنے بڑے امتحان میں اتنی اعلیٰ کامیابی ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ نے کیا انعامات دینے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کی طرف سے آواز بھی آ گئی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا یہ تھا کہ گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا ہے۔ تو جتنا خواب دیکھا تھا تو اتنا پورا ہو گیا۔ آواز بھی آ گئی کہ صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہوا کہ شاید خواب تو سچا ہو گیا لیکن اس خواب کا نتیجہ تو نہیں ابھی آیا، نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ذبح ہو جائے، تو اس لیے پھر بھی کوشش کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آواز بھی آ گئی لیکن یہ نتیجے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں دیا ایک بڑا جانور۔ فدینا کا لفظ جو ہے یہ فدیہ سے نکلا ہے، اور فدیہ جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی جس وقت کسی سے کوئی چیز لینی ہو کوئی اور وہ زبردستی اس کو اپنے قبضے میں کر رہا ہو اور وہ چھوڑ نہ رہا ہو تو پھر فدیہ دے کے چھڑاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے کہ ہم نے جانور فدیہ دے کر چھوڑایا، کیونکہ وہ تو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ حضرت جانور کا فدیہ ہم نے دیا اور حضرت اسماعیل کو چھڑایا کہ ابراہیم تو تلے ہوئے تھے کہ نہیں میں نے ذبح کر کے ہی چھوڑنا ہے، تو وہ تو انتہائی آگے بڑھے ہوئے تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ چھری کا کام جو ہے وہ ذبح کر دینا ہے، لیکن نبی کے ہاتھ میں چھری ہے اور نبی کی طاقت بھی عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا حکم نہیں تو چھری نہیں چل رہی اور ذبح نہیں کر رہی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ بات پچھلوں میں چھوڑی کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق، ہم نے ان کو پھر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو اعزاز ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور افسوس یہ کہ ہمارے بعض مفسرین جو ہیں تو وہ بھی یہودی روایتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو بعض مفسرین نے بھی یہ بات لکھ دی کہ اسحاق